اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہم نے 5ویں پارے کی تلاوت تراویح میں سماعت فرما رہے ہیں۔ 5ویں پارے میں سورۃ النساء ہے۔ سورۃ النساء، نساء کے معنی عورت کے ہیں، عورتوں کے۔ تو اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے مسائل، گھریلو مسائل ذرا تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ اس کی ابتدائی آیات اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ نکاح ارشاد فرماتے تو یہ پہلی جو آیت ہے یہ ضرور تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، لوگوں کو تقوی کا حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور یہ جو تم نکاح کر رہے ہو آپس میں، اللہ کے نام لے کر، جو آج سے پہلے تمہارے لیے وہ عورت نامحرم تھی، وہ محرم بن چکی ہے۔ اب وہ تمہارے اوپر حلال ہے، جس کا نکاح تم نے اللہ کا نام لے کر کیا ہے، وہ اب تمہارے لیے حلال ہو چکی ہے۔ تو اب تم نے اللہ سے ڈرنا ہے، اس کے معاملے میں ظلم نہیں کرنا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ پہلے اللہ کا ڈر دیا جا رہا ہے کہ لوگوں ڈر جاؤ، نکاح کر لو تو اپنی بیویوں کے اوپر ظلم و ستم نہیں کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے ان کے معاملے میں۔ تو آغاز اسی بات سے ہو رہا ہے، تو اسی لیے اس سورت کا نام بھی سورۃ النساء رکھا گیا۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے سے ہی آگے نسل چلائی ہے، خاندان چلتا ہے، میاں بیوی سے شادی ہوتی ہے تو خاندان کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہو، تم سے ان کے بارے میں سوال بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، اللہ کی نگرانی میں ہو۔ اللہ تعالیٰ رقیبہ علیکم، رقیبہ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ تو لہٰذا بہت ہی خوبصورت بات ہے، خاندان کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر یتیموں کے بارے میں خصوصی ہدایات دی ہیں۔ اس سورت کے اندر بہت زیادہ احکامات ہیں، اور زیادہ ہماری عائلی زندگی سے، خاندانی زندگی سے متعلق ہیں۔ تو خاندان میں اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے، بچے یتیم ہو جائیں، تو رشتہ دار جو ہیں ان کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، مال کھا جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد اگلا جو آیات ہیں اس کے اندر یتیموں کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے انسانوں کے اور خاندان کے جو حقوق ہیں وہ بہت خیال رکھا گیا ہے۔ آج کہتے ہیں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، ابھی 8 مارچ گزرا ہے، 8 مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، تو یہ جو دین سے دور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی عورتوں کے حقوق کے لیے، غیر مسلم NGOs ہیں۔ تو اسلام نے جتنے حقوق دیے ہیں شاید کہ کسی اور مذہب نے، کسی اور دین نے دیے ہوں، اور تفصیل کے ساتھ ایک ایک انسان کا الگ الگ حقوق بیان کیا ہے۔ وہ بیوی ہے تو اس کا الگ حق بیان کیا ہے، آگے چل کر ہم پڑھیں گے۔ اور جیسے ہم پچھلی صورتوں میں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق الگ بیان کیا ہے، بیٹی کا الگ ہے، بیوی کا الگ ہے، باپ کا الگ ہے، بھائیوں کا الگ ہے، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں، چچا ہے، تایا ہے، ان کے الگ الگ، دادا ہے، ہر ایک کا حصہ بیان کیا ہے۔
تو اس سے بڑھ کر اور کیا حقوق ہو سکتے ہیں ایک انسان کے، ایک عورت کے؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں یتیموں کے بارے میں فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے جو مال ہے، ان کا جو حق ہے وہ عطا دے دو، ان کو دو، اس کو غصب نہ کرو۔ اگر وہ چھوٹے ہیں تو ان کی پرورش کر رہے ہو تو ان کا جو مال ہے اس کا حساب کتاب پورا رکھو، اور جو ہی وہ جوان ہو جائیں تو پھر ان کا حق انہیں لٹا دو، ان کی جو وراثت ہے، ان کا جو مال ہے پورا پورا انہیں لٹا دو۔ ہاں، جتنا تمہارا خرچ ہو رہا ہے وہ آپ لے سکتے ہو، جو بچوں کے اوپر خرچ کر رہے ہو، یتیموں کے اوپر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، صحیح حدیث ہے، انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے اشارہ کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر مکس کر کے کھانا جاؤ، ہڑپ نہ کر جاؤ، یہ تو سارا خرچ ہو گیا۔ ہاں؟ تو ایسا نہیں ہے، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اگر ایسا کرو گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لقمہ بھی، اگر ایک روپیہ بھی اگر وہ کھاتا ہے تو وہ حرام، وہ اپنے جسم کے، اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم لوگ نکاح کرو، عورتوں سے شادی کرو، لیکن شادی کرتے ہوئے ایک شرط لگائی ہے، یہ حقوق نسواں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ عورتوں کے حقوق کتنے، ہمارے ہاں معاشرے میں بڑا ہے، 4 شادیاں جی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی حکم کے ساتھ ایک شرط بھی رکھی ہے، 4 شادیاں تب ہیں جب تم کیا کرو، عدل کرو، اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شادیوں کے بارے میں حکم دیا ہے کہ تم عورتوں سے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم عورتوں سے شادی کرو، دو سے 3 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ ڈر ہو، خدشہ ہو، خطرہ ہو کہ اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہیں کر سکو گے 4 بیویوں کے درمیان، فواحدہ، تو پھر ایک ہی بہتر ہے، پھر ایک ہی کے ساتھ نباہ کرو۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، شادیاں کر لیتے ہیں، عدل تو ہمارے سے ایک کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ عدل کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ 2 بیویاں ہیں تو دونوں کے درمیان ان کو گھر ایک جیسا لے کر دے دینا، کھانا پینا۔ ہاں، عدل ہر چیز کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا، یہ ساری چیزوں کو ہم نے لینا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 اور زیادہ بچے ہوں، زیادہ شادیاں کرو، نہیں، ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقے بھی بتائے ہیں کہ رہنا کیسے ہے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت یہاں پر تذکرہ کیا، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تو 11 ہیں۔ اب یہ غیر مسلم یہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نبی نے اتنی شادیاں کی، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں یہ آپ کا ایک تو اعجاز ہے، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی، ہمارے لیے نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں ہم اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ہیں، تو آپ تو نبی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ بیوہ ہے، مطلقہ ہے، صرف ایک زوجہ ہے جو کنواری ہے جس کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی، اپنی خواہش سے نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح اگر دیکھا جائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کی عمر 40 سال اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہوت پرانے کے لیے شادیاں نہیں کی ہیں، اپنی جذبات کی تسکین کے لیے صرف شادی نہیں کی ہے، بلکہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے،
اور دوسری اس کی اور بھی کئی مصلحتیں بیان کی ہیں کہ کئی ہے، جیسا کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ زینب جو کہ ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ وہ لوڈی بن کر آئے جب خیبر فتح ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کے ساتھ شادی کی۔ تو محدثین نے ان کی کئی حکمتیں بیان کی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادیوں کے بارے میں حکم دیا جو ہمارے لیے بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کا پھر تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ جوان ہو جائیں تم ان کو پالتے پوستے ہو، ان پر خرچ کرتے ہو، ان کا مال بھی ہے تمہارا بھی ہے، تو جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کی جو جائیداد ہے، ان کا جو مال ہے، ان کو واپس کر دو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں، تو پھر کیا ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کا مال ان کو واپس لوٹا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے خاندان میں دیکھنا چاہیے کہ ایسی اگر کوئی صورتحال ہو تو قرآن مجید کو کھول کر دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ اسی کے ساتھ اگر یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہے، اس کی سزا بھی اللہ نے بیان ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو ظلم کرتا ہے، ناجائز طریقے سے یتیم کا مال کھاتا ہے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، اللہ نے واضح، وہ اپنے جسم کے اندر، اپنے پیٹوں میں کیا داخل کر رہے ہیں، آگ۔ نار کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، کتنے واضح آئے تھے، جہنم کی آگ بھر رہا ہے وہ۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ اسی آگ میں ڈالے جائیں۔ دنیا میں بھی وہ یہ نہ سمجھے کہ میں پیسہ کھا گیا تو میں جو ہے نا بڑا ہو گیا، میں گھر بنا لیا، کوٹھی بنگلے کاریں، اور یتیموں کا مال ہے، وہ سمجھے وہ آگ ہے، وہ آگ اکٹھی کر رہا ہے اور دوزخ کے اندر گزرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ جو میں نے تمہیں احکامات دیے ہیں یہ میری حدیں ہیں، جو ان کو توڑے گا تو پھر دنیا کے اندر کوئی قانون بنا دے نا، کوئی فیکٹری، مل، کارخانہ، کوئی اسکول، کوئی، وہ اپنے اصول کو توڑتے ہوئے اپنے ملازموں کو وہاں سے فارغ کر دیتا، اس سے ناراض ہوتا ہے۔ بھی ٹائم یہ ہے 8 بجے کا، آپ 9 بجے کیوں آئے؟ 10 منٹ بھی لیٹ ہو تو مالک جو ہے وہ ڈانٹ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکامات بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اللہ نے جو جس کا حصہ لکھ دیا ہے اس کو اگر وہ پورا نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، جو پورا کرتا ہے ان کے لیے بدلہ ہے اچھا، اور جو پورا نہیں کرتا، اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اس کا پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے عذاب تیار کر ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ یہ جو تمہارے شادیوں کے بارے میں حکم دیا ہے، بیویوں کے بارے میں تمہیں حکم دیا گیا ہے، یتیموں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، یہ ساری اللہ نے حدیں بیان کی ہیں، اس سے آگے نہیں جانا ہے۔ 4 شادیوں کا حکم ہے، اجازت ہے، تو اگر 5 کرتا ہے بیک وقت، ایک ہی وقت میں 5 بیویوں کے ساتھ رہ رہا ہے تو وہ اللہ کی حد کو توڑ رہا ہے، اللہ اسے پھر سزا بھی دے گا۔ اور جو اس کے اوپر پورا ہے، عدل کرتا ہے، فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنتوں کے اندر ہوگا، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ کی حدوں کو پامال کرے گا، توڑے گا، اس کا کیا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور ان کو پھلانگے گا، آگے نکلے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، وہ اللہ اسے داخل کرے گا آگ میں، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ میں اس میں رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے توبہ کا تذکرہ کیا کہ اگر انسان بتقاضۂ بشریت غلطی ہو جائے، گناہ کر بیٹھے، یتیموں کے بارے میں، جو دوسرے احکامات اللہ نے دیے ہیں ان کے بارے میں اگر غلطی کر بیٹھتا ہے تو اللہ کہتا ہے اگر توبہ کر لیتا ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ زندگی میں اس کو پتہ چل جائے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پتہ چل گیا، پتہ نہیں تھا، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو فرمایا جو توبہ کر لیتا ہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اور توبہ کا وقت کیا ہے اللہ نے وہ بھی بتایا، یہ نہیں ہے کہ ادھر سے توبہ کی ہے ادھر پھر وہ گناہ کرنا شروع کر دیے۔ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ سورۃ التحریم میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اللہ فرماتا ہے توبہ کیسی کرنی ہے، توبۃ نصوحا، وہ اللہ کو قبول ہوتی ہے، خالص، پکی، یا اللہ آج کے بعد نہیں کروں گا۔
انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالہ، اللہ کہتے ہیں جنہوں نے جہالت کے اندر، علم نہیں تھا، غلطی کر لی، گناہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ یا اللہ مجھے علم نہیں تھا، کر بیٹھا ہوں، اب پتہ چل گیا، اب نہیں کروں گا، پتہ ہے یہ غلط کام ہے، یہ سودی کام ہے، یہ غلط رستہ ہے، یا اللہ میں نے چھوڑ دیا۔ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، پھر وہ فوری توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ چلے کر لیں گے آخری عمر میں، ابھی تو جوانی ہے، یہ تو کام کرنے ہیں۔ فرمایا وکان اللہ علیما حکیما ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ کرتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، جب بستر مرگ پر آتے ہیں نا، موت کو قریب دیکھ لیتے ہیں تو پھر توبہ کرنا شروع کر دیں، یا اللہ میں معاف کر دے۔ بستر مرگ ہم نے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھا ہوگا، جب آخری وقت آتا ہے نا تو بلاؤ جی میں نا معافی مانگ لوں، اس کو بھی بلا لو، اس کو بھی، اور زندگی میں وہ جابر بنا ہوا ہے، ظالم بنا ہوا ہے، بیٹوں کے ساتھ، باپ ہے تو بیٹوں کے ساتھ ناراض ہے، بیٹے ہیں تو باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز رشتہ دار دوست احباب کے ساتھ ناراض ہے، اور بات کچھ بھی نہیں، جی فلاں وقت نے اس نے مجھے یہ کہا تھا، یہ میری شادی پہ نہیں آیا، فلاں وقت میں یہ میرے گھر میں نہیں آیا، میں نے اس کو دعوت دی تو میں نے اس کے ساتھ ختم کیا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر نظر آتا ہے، کہتا ہے اب میں توبہ کروں۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت نہیں، اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الآن وعلی الذین یموتون وہم کفار، اللہ کہتا ہے جب مرتے وقت تم کرو اور ساری زندگی کفر کی حالت میں گزار دو، اولئک اعتدنا علیہم عذابا الیما، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرعون نے بھی کہا تھا نا، ساری زندگی کیا بنا رہا؟ جابر، انا ربکم الاعلی، اللہ فرماتے کہتا تھا میں رب ہوں، موسیٰ علیہ السلام میں رب ہوں، میں یہ کرتا ہوں، یہ سارا کچھ میرے سے چل رہا ہے۔ لیکن جب وہ سمندر کے اندر ڈوبنے لگا تو کیا کہنے لگا کہ میں ایمان لے آیا، میں ایمان لے کر آیا کس پر؟ آمنا برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت من قبل، اب تو ایمان لاتا ہے، اس سے قبل تو ساری زندگی نافرمانی میں گزارتا رہا، اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے توبہ کا وقت اس وقت تک ہے کہ جب تک کہ موت نہیں، ما لم یغرغر، جب تمہاری یہاں پر موت آ جائے، سانس اٹکنا شروع ہو جائے تو کہے میں توبہ کروں، نہیں۔ تو اس لیے توبہ کا وقت موت سے پہلے ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی، اگر ہمارے انسان ہیں، ہم غلطی ہو جاتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تو کیا انہوں نے انتظار کیا تھا ابھی بڑی وقت ہے میں کر لوں گا؟ فوری توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ معاف کر دے، اگر معاف نہ کیا تو ہم گھاٹا کھانے والوں میں اس میں ہو جائے۔ فوری اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ ادھر وہ درخت کے پاس گئے، جو ہی ان سے غلطی ہوئی احساس ہوا اللہ نے تو مجھے منع کیا تھا، فوری اللہ سے توبہ کی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن مجید میں، پوری سورت یونس ہے۔ جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو فوری لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں ظلم کر بیٹھا ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، تیرے حکم کے بغیر مجھے نکلنا نہیں چاہیے تھا، یا اللہ مجھے بھول ہو گئی۔ کتنی سی غلطی، چھوٹی سی غلطی ہے کہ اللہ نے کہا عذاب آنے والا ہے تو وہ بستی کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے پہلے ہی چلے گئے۔ نبی تھے تو انسان تھے نا، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے فوری اللہ سے توبہ بھی کی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے کہ آپس کے اندر لین دین کرتے ہوئے بھی باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال دولت، ہم آج کل ہر کوئی نہ کام کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے سے غلط طریقے سے ناانصافی سے مال نہ کھاؤ۔ باطل طریقہ کیا ہے؟ چیز ہے 10 روپے کی تو آپ کہیں نہیں جی مجھے تو 20 روپے کی تو مجھے پڑی ہے، جھوٹ بول کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی میں نے تو اتنا منافع لینا ہے، اس سے کم مجھے نہیں ہے۔ تو لہٰذا باطل طریقے سے
جھوٹ بول کر کسی کا مال ہڑپ کرنا، اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، آپس میں رضامندی سے، ہاں آپ کے بھائی میں نے اتنے کی چیز فروخت کرنی ہے تو وہ راضی ہو جاتا ہے، کہتا ٹھیک ہے جی۔ جھوٹ بولنا یہ مومن کی شان ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، یہاں پر ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جو احکامات کون پورے کرتا ہے، اور اللہ نے جو ہمیں منع کیا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں، تو یہ ہمارے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، یہ جو بڑے بڑے گناہ ہم نے بتایا نا تمہیں، یتیم کا مال کھانا، کسی کو ناحق قتل کر دینا، کسی کا مال ہڑپ کر جانا، جھوٹ بول کر تجارت کرنا، اس سے اگر تم بچ جاتے ہو، ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہو تو نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری گناہوں کو ہم معاف کر دیں، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں بہت ہی عزت والے ٹھکانوں میں داخل کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مردوں عورتوں کے اور بھی حقوق بیان کیے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں بھی منع کیا ہے، اور نماز کے بارے میں خاص حکم دیا ہے، وضو کا طریقہ پورا بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم آؤ نماز کے لیے، اسی صورت کے اندر اللہ فرماتا ہے جب نماز کے لیے آؤ تو تم نے کیا کرنا ہے، پاکیزہ ہو جانا ہے اور اپنے اعضاء کو دھونا ہے، اور نماز کے قریب آنا ہے تو پورے ہوش و حواس کے ساتھ آنا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، نیند آنا شروع ہو جائے تو نیند میں وضو بھی ٹوٹ سکتا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاری، نشے کی حالت میں، اور اس میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے اہل عرب وہ نبیذ پیتے تھے، اس میں ہلکا سا نشہ بھی آ جاتا تھا، تو ایک مرتبہ ایک صحابی آئے تو ان کو زیادہ نشہ چڑھ گیا، وہ نبیذ استعمال کیا تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو نشہ ہے، شراب ہے، تو وہ سر کو چڑھ جاتا ہے جس سے انسان کی عقل معاف ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر منع کر دیا کہ نماز کے وقت میں تم نے یہ نشہ نہیں کرنا، اور پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی شراب کو حرام کر دیا، تو صحابہ کرام نے اس کے بعد استعمال نہیں کیا، تو فرمایا وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، یہاں تک کہ تم بات کو اپنی سمجھنا نہ شروع ہو جاؤ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو لہٰذا نماز کے اندر پورے ہوش و حواس کے ساتھ نماز کی پابندی اور پاکیزگی کا اختیار کرنا اور شرک سے بچنا، یہ اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔